بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 330 اور آیت نمبر 25 اور 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا۔ وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے فی کہفہم اپنے غار میں 300 سنین 300 سال وازدادوا اور زیادہ کیا انہوں نے 9 کو۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں بما لبثوا جتنی مدت بھی وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے غیب السماوات آسمانوں کا غیب والارض اور زمین کا، ابصر به وہ خوب دیکھنے والا ہے، وہ اسمع اور خوب سننے والا ہے، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اس کے سوا اس کے علاوہ من ولی کوئی بھی ولی، ولا یشرک اور نہیں ہے کوئی شریک فی حکمہ اس کے فیصلے میں احدا کوئی ایک۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اصحاب کہف غار کے اندر 300 سال رہے، وزادوہم 9 اور 309 سال بھی۔ اس بارے میں مفسرین کا بہت زیادہ اختلاف ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ غار کے اندر کتنی مدت رہے۔ اگر تو اصحاب کہف غار کے اندر 309 سال رہے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے 300 سنین 9، لیکن اللہ تعالیٰ نے 300 سنین 300 سال الگ بیان کیے ہیں، وزادوہم 9 اور 9 سالوں کو الگ بیان کیا ہے، جس سے مفسرین کے اندر اختلاف ہو گیا۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تطبیق دے دی کہ جو 300 سال ہیں وہ شمسی لحاظ سے 300 سال اور قمری لحاظ سے وہ 309 سال بنیں گے، کیونکہ شمسی سال جو 100 سال کا ہوتا ہے وہ قمری 103 سال کا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے 300 شمسی سال اور 309 قمری سال بنیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کیا اللہ رب العزت نے کہی ہے یا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حقائق بیان کی ہے؟ لوگوں کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کا اپنا قول؟ اب اس بارے میں اختلاف ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا قول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیچھے اختلاف بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا اختلاف بیان کیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 300 سال رہے، وزادوہم 9 اور کچھ لوگ کہتے ہیں 309۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں بما لبثوا جتنی مدت وہ ٹھہرے ہیں، پیچھے لوگوں کا اختلاف ہے، بہتر بات کیا ہے وہ اللہ عالم، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ 309 سال ہی غار میں ٹھہرے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم لوگ اس بارے میں اختلاف کیوں کرتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے پکی بات کہہ دی ہے، اب تم لوگ اختلاف کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ بہتر نہیں جانتے؟ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اختلاف تو کافی ہے۔ میں آپ لوگوں کو جو بات بتا رہا ہوں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن ابی حاتم کے اندر جو ہے وہ روایت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے وہ یہ ہے، ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ لوگوں کا قول ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ سے لوگوں کے اقوال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ غار کے اندر 3 تھے، کچھ نے کہا 7 تھے، اور یہاں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا وہ 300 سال سوئے ہیں، کچھ لوگوں نے کہہ دیا وہ 309 سال سوئے ہیں۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کتنی مدت ٹھہرے ہیں، کیونکہ یہ اگر اللہ کا قول ہوتا تو اللہ آگے یہ بات نہ کہتے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کے اقوال تھے، اب بہتر کیا ہے، کتنی مدت وہ ٹھہرے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس آیت حوالے سے یہی تفسیر جو ہے وہ منقول ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں بما لبثوا، جتنی مدت بھی وہ ٹھہرے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ کے پاس ہے آسمانوں کا غیب اور زمینوں کا غیب۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آسمانوں و زمینوں کا غیب، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ غیب کا علم ہو۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہودیوں کا بھی یہی نظریہ تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ جب انہوں نے یہ 3 سوال بتلائے اور انہوں نے مشرکین سے کہا تھا کہ اگر وہ ان سوالوں کے جواب دے دے وہ نبی ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر وحی نازل کرتی ہے۔ ان کا یہ گمان نہ تھا، یہ دعویٰ نہ تھا کہ اگر اس نے جواب دے دیے وہ تو غیب جانتا ہوگا، نہیں، انہوں نے کہا اگر اس نے جواب دے دیے وہ نبی ہوگا اور نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور محترم بھائیو، غیب کا علم کا دعویٰ تو یہودی بھی نہیں کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں آج مسلمانوں کے اندر سے یہ کہاں سے عقیدہ آ گیا ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا، اگر تم لوگ کہتے ہو کسی اور بزرگ کے پاس، کسی اور کے پاس ہے، تو لاؤ اس بزرگ کو، اس کو کہو یہ سارے اختلافات حل کر کے بتلا دے۔ اصحاب کہف کی جگہ کون سی ہے، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے، اس بزرگ کو کہو تم غیب جانتے ہو، بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سیقولون ثلاثۃ رابعہم، پکی بات نہیں بتائی وہ لوگ کتنے تھے غار کے اندر، اس بزرگ کو کہو پکی بات بتلا دے۔ اور پھر دین کے اندر تو بہت سی باتیں اختلاف والی ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ اگر کوئی بزرگ غیب جانتا ہے تو وہ بتلائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیا تھے اور ان اختلافات کا حل جو ہے وہ بتلائے۔ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے نہیں بتلا سکتا لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب صرف ہی واسمع، اللہ زیادہ دیکھنے والا ہے، اللہ زیادہ سننے والا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، کوئی بھی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی اور سننے والا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہر مسلمان کا یہ اللہ زیادہ سنتا ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زیادہ سنتا ہے، جب اللہ زیادہ سنتا ہے تو پھر ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ کہ اللہ زیادہ نہیں سنتا؟ اگر اللہ زیادہ سنتا ہے تو پھر اپنی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی سنانی چاہیے، کسی اور کے در پر نہیں جانا چاہیے۔ اب صرف بھی واسمع، وہ خوب دیکھنے والا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اور خوب سننے والا ہے۔ جب وہ باری تعالیٰ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی انسان کو جانا چاہیے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ولی بھی اللہ تعالیٰ ہے، کارساز بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سنتے ہیں اور کارساز بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مددگار کارساز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوگو اللہ تعالیٰ کی جانب آؤ، کیوں؟ وہ رب تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے۔ اور مومنین کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ ولی ہے کن لوگوں کا؟ آمنو، جو لوگ ایمان لائے۔ تو ایمان لانے والوں کا تو اللہ تعالیٰ ولی ہے، کارساز ہے، مددگار ہے۔ اس لیے آؤ لوگو، اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو، اسمع، وہ تمہاری فریاد کو سنے گا، کیونکہ وہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا کارساز ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس کے فیصلے میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اصحاب کہف کو 300 سال یا 309 سال سلانے کا فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اس فیصلے کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کہتے ہو اے مشرکین کی جماعت، مشرکین کو یہاں تبلیغ ہو رہی ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، لاؤ کوئی اور باطل معبود لاؤ اور اس کو کہو کسی بھی انسان کو 300 سال یا 309 سال سلا کر دکھلائے۔ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے اس کو معبود بنا لو، لیکن لاؤ تو صحیح کوئی ایسا جو کسی بھی انسان کو 309 سال سلا دے اور اس کے بعد پھر بیدار کر دے۔ اے مشرکین کی جماعت، کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر ایک اللہ کو پکارو۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید پر مبنی 4-5 دلائل جو ہے وہ دیے ہیں۔ پہلی دلیل، اللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، لہو غیب السماوات والارض، یہ بھی توحید پر دلیل ہے۔ اب صرف بھی واسمی، یہ بھی ما لہم من دونہ من ولی، مددگار بھی اللہ تعالیٰ، ولا یشرک فی حکمہ ھذا، اس لیے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہاں اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو محترم بھائیو، اصحاب کہف کے قصے سے ہمیں چند ایک باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں، چند ایک اسباب جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا سبق جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ لوگ، چند لوگوں کی جماعت، 7 لوگوں کی جماعت، ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے بادشاہ کے سامنے توحید کا اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچایا بھی۔ تو دنیا کے بعض اوقات وقتی نقصان ہوتے ہیں، انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا کے وقتی نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو جو آدمی دنیا کے وقتی نقصانوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا۔ اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ ایک بچہ جس کو بادشاہ نے مارنا چاہا، پوری بحری فوج بھیجی اس بچے کو مارنے کے لیے، لیکن اس بچے کا بھروسہ اللہ پر تھا، پوری بحری فوج اس کو مار نہ سکی۔ فوج دوسری گئی، اس کو پہاڑوں پر لے گئی اس کو مارنے کے لیے، لیکن پوری فوج مل کر ایک بچے کو مار نہ سکی، کیونکہ اس بچے کا بھروسہ اللہ پر تھا، اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اس حوالے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا جس کی کنیت تھی ابو ملک، وہ تاجر تھا اور بہت زیادہ پرہیزگار آدمی تھا۔ ایک دفعہ وہ تجارت سے واپس آ رہا تھا، راستے میں اس کو ایک ڈاکو نے لوٹ لیا۔ ڈاکو نے جب اس کو لوٹا تو اس نے کہا بھی اچھا ٹھیک ہے، تو نے میرا سامان لینا ہے لے جا، مجھے چھوڑ دے۔ ڈاکو نے کہا نہیں بھی، میں سامان بھی لیتا ہوں اور قتل بھی کرتا ہوں، اس لیے میں تجھے قتل بھی کروں گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے کہا اچھا مجھے 4 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس نے نماز پڑھی، نماز میں دعا کی، اللہ رب العزت کی جانب سے مدد نازل ہوئی اور کوئی اور شاہ سوار آیا اور اس قاتل کو، چور کو اس نے قتل کر دیا اور چلا گیا۔ یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا اصول ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، انسان کو ہر وقت ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو سبق ہمیں حاصل ہوا کہ اصل چیز ایمان ہے، انسان کو ہر قیمت پر اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچایا، جان کی بازی بھی لگانی پڑ جائے تو انسان لگا دے، لیکن ایمان کو ضائع نہ ہونے دے۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج لوگ چند پیسوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، دنیا کی تھوڑی سی لالچ، تھوڑے سے پیسے اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ایمان بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر محنت کے عطا کی ہوئی ہے۔ ایمان کی قدر تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مارے کھا کھا کر اپنے جسموں کو چھلنی کروا کر ایمان کو حاصل کیا ہے، ان لوگوں کو ایمان کی قدر تھی۔ آج ہمیں ایمان تحفے میں مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو ہر قیمت پر اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ انسان کو وقتی طور پر لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس دور کے اندر کیا تھا،
بادشاہ تھے، بت پرستی کا دور تھا، تو جو لوگ بادشاہ کی باتوں سے یا لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر بت پرستی شروع کر دی جن لوگوں نے، وہ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے انسان کو حقیقت کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ حقیقت کیا ہے؟ لازمی نہیں ہے جو لوگ اکثریت پر ہیں وہ سچے ہیں، نہیں، انسان تحقیق کرے اور واقعے کی تہ تک جو ہے وہ پہنچے۔ اور آخری فائدہ جو ہمیں اس سے حاصل ہوا وہ یہ کہ انسان کو دین کے کام شوق سے کرنے چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دین کا کام کرنا، ایک ہوتا ہے شوق سے کرنا۔ جو لوگ دین کا کام شوق سے کرتے ہیں صحیح معنوں میں اجر انہی لوگوں کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، صحابہ کرام کے 20 واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر کام شوق سے کرتے تھے اور شوق کا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دیتے تھے۔ تو یہ 7 نوجوان تھے، ان کو شوق تھا توحید کا علم بلند کرنے کا، اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس لیے محترم بھائیو، جب بھی ہم کوئی عبادت کرے شوق سے کرے، ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور ہر حالت میں اور ہر قیمت میں انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔